اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ مدرسوں کی عظمت کو نہ سمجھنے والوں، علماء کی پگڑیاں اچھالنے والوں، مولویوں کی غیبت کرنے والوں، قرآن پاک سے محبت نہ کرنے والوں، اللہ کے کلام کی عظمت کو بھلا دینے والوں، قرآن کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈالنے والوں، سنو وہ بیٹا کہتا ہے جس کے پاس اعلیٰ تعلیم ہے، ڈگری ہولڈر ہے، اور اتنی ڈگریاں ہندوستان سے ہو کر کے امریکہ تک اس نے ڈگریاں سمیٹنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کیا، وہ بچہ کہتا ہے کہ حضرت میرا باپ تھا جنازے میں اس لیے شریک نہیں ہوا کہ میں نے امریکہ میں سنا ہے کہ ہندوستان کے اندر اگر مسجدوں میں کہیں جوتے اتار دو تو جوتے چوری ہو جاتے ہیں۔ اب میں اتنی اہم کمپنی کا جوتا پہنے ہوئے ہوں، اگر جوتا اتاروں کوئی چوری کر دے تو یہاں تو اتنا اہم جوتا بھی ملنا مشکل ہے، اس لیے میں نے شرکت نہیں کی۔ کیا یہی دن دیکھنا چاہتے ہو؟ بنایا تھا بھیڑیا، معاشی بھیڑیا بنایا تھا، اپنے بچوں کو تعلیم جو دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی۔ پیسہ خرچ کرنے سے کیا ہوا؟ پیسہ خرچ کرنے والے تو طوائفوں پر بھی اپنے نوٹوں کی گٹیاں لٹا دیتے ہیں۔ میاں کیا بات کرتے ہو؟ حرام حلال میں کوئی چیز ہوتی ہے؟ وہ انسان جو مر چکا ہے اور جس کا بیٹا اس کے جنازے میں اس لیے شریک نہیں ہوتا کیونکہ اسے اپنے جوتوں کا خوف ہے۔ مسلمانوں، یہ مدارس نہ رہے، یہ مکاتب نہ رہے، چند کوڑیوں کے جوتوں کی اہمیت تو رہے گی، لیکن آدمی اپنی ماں کی عظمت کو بھول جائے گا، اپنے باپ کی عظمت کو بھول جائے گا۔ جہاں مدرسے نہیں ہیں، اٹھاؤ ان کی تاریخ، دیکھو پتہ چلے گا کہ وہ اپنی ماں اور بہن کے اندر تمیز نہیں کرتے۔ ان کے یہاں اپنی ماں سے زنا کے جواز کو فراہم کرنے کے لیے کمیٹی بیٹھ گئی، بہنوں سے شادیاں کر رہے۔ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ان مدارس اور مکاتب سے کٹ کر زندگی اگر گزارنا ہے تو جاؤ گزرواؤ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، پھر یونیورسٹیوں میں جا کر کے دیکھو کہ وہ بہنیں کیسے مرتد ہوتی ہیں۔ ابھی ایک شہر کولہاپور، مسلمانوں تم تو کہتے ہو فلاں جگہ مسلمان ہو رہے، فلاں جگہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ہاں اپنے گھر کی پوجی بھی ختم ہو رہی ہے، ہم خوش فہمی میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ کولہاپور کے اندر 10,000 لڑکیاں 10 سالوں میں بھاگ کر کے مرتد ہو گئی۔ سن رہے ہو نا؟ 10,000 تعداد معمولی ہوتی، ہماری اپنی بہن تھی، ہماری اپنی ماں تھی، ہماری اپنی بہو تھی، ہماری اپنی بیٹی تھی۔ ہاں مسلمانوں، دین سے انہیں دور رکھا گیا، ان کی تربیت اسلامی نہ کی گئی، مدارس اور مکاتب سے انہیں جاہل رکھا گیا، تو 10 سالوں میں 10,000 لڑکیاں بھاگ کر کے مرتد، غیروں کے ساتھ بھاگ گئی، چماروں اور بھنگیوں کے ساتھ بھاگ کر کے اپنے ایمان کا سودا کر لیا، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گئی۔ ایک گلی بتائی گئی، ایک گلی، فرمایا اس گلی سے 300 لڑکیاں بھاگ کر کے اپنے ایمان کا سودا کر کے غیروں کے ساتھ مرتد ہو گئی۔ جاؤ دیکھو، نکلتی ہیں ہاسٹل سے، جائیں گی پڑھنے، اور کھڑا ہوا ہے بوائے فرینڈ، اتنی بڑی بڑی چوٹی، کانوں میں سراخ کرائے ہوئے کم بخت، اور ہاتھوں کے اندر چین لپیٹے ہوئے، اور گلے میں سونے کا چین پڑا ہوا، منہ سے بدبو آ رہی شراب کی، پچھلی رات نہ جانے کس کے ساتھ کالا کیا ہے منہ، اور اب آیا ہے ہماری اپنی ماں اور بہن کے ساتھ۔ مسلمان بیٹی کے عصمت کا سودا کرنے کے لیے کار وہاں لگا کر کے پارکنگ میں کھڑا ہے، لڑکی نکلتی ہاسٹل سے ڈپارٹمنٹ جائے گی پڑھنے کے لیے، لیکن وہ بیچ ہی میں اچک لیتا ہے، اپنے کار میں بٹھا کر کے لے جاتا ہے، لے جانے کے بعد اس کو شاپنگ کراتا ہے، اور اس کو لے جا کر کے شراب پلاتا ہے، شراب کے نشے میں MMS بناتا ہے، اس کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، پھر اس کو بلیک میل کرتا ہے، کہتا اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرے گی، مجھ سے نکاح نہیں کرے گی، تو انٹرنیٹ پر تیری یہ گندی تصویر وائرل کر کے دنیا میں تجھے کسی لائق نہیں چھوڑیں گے، تو اپنی ماں اپنے بھائی کی شان ہے، تیرے بھائی کی غیرت اور تیرے باپ کی مونچھ ہیں جو آج اٹھی ہوئی
ہے سب خاک میں ملا دیں گے. ہماری اپنی ماں اور بہن تھی, ہم نے دنیا بتایا, دین سمجھایا نہیں, مکتبوں کا راستہ نہیں دکھایا. آج وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مختلف یونیورسٹیوں سے جب نکلتی ہیں تو غیر ان کو اپنے کار میں بٹھا کر کے ان کی عصمت دری کر کے بلیک میل کر کے پھر اس کے بعد ان سے شادی کا جھانسا دے کر کے شادی رچا کر کے طوائفوں کے کوٹے کوٹھے کے اڈے پر انہیں پہنچا دیتا ہے اور زندگی ان کی تباہ ہو رہی ہے, برباد ہو رہی ہے. جب ہم سمجھاتے ہیں کہ بھائی ایسا نہ کرو, لوگ کہتے ہیں کہ تم تو 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہو اور تم تو بڑے فرسودہ خیال کے ہو, دقیہ نوس آدمی ہو. یاد رکھو, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں جنت ملے, خوشنودی ملے اور تمہارا سینہ 56 انچ چوڑا ہی رہے, تو اپنے بچوں کو, اپنی نسلوں کو مکاتب کا راستہ دکھا کر کے یہاں سے انہیں تعلیم دلا کر کے سب سے پہلے انہیں مسلمان بناؤ, تاکہ کل کوئی عصمت کا لٹیرا, عصمت کا بھوکا بھیڑیا تمہاری بچی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے, وہ بچی بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ جائے اور اس کے آئی لو یو کا جواب دے, اس کی آنکھ کو نکال لے. کتے, ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں, اپنے ایمان کا سودا کرنے کو تیار نہیں. مسلمان بناؤ انہیں, دینی تعلیم دو, تربیت دو. ہمارے اندر کمزوری تھی, ہمارے اندر خامی تھی. اسی ملک کے اندر نفرت کے سوداگر, نفرت کے پجاری, ہمارے ہندوستان کی ناک کو نیچی کرنے والے گنڈے اعلان کرتے ہیں کہ ہندوستان سے 1 لاکھ لڑکیوں کو ہم 2019 تک مرتد بنائیں گے. اور ہم پڑے ہوئے خواب خرگوش پہ مبتلا, بچی کو اسکوٹی دلا دی ہے, ہاتھ میں موبائل دلا دیا ہے, ایپل کا سیٹ ہے, ریچارج کون کراتا ہمیں سب معلوم ہے, بھائی کو بھی معلوم ہے, باپ کو بھی پتا ہے کہ کیا یہ گلچھرے اڑاتی ہے. لیکن اگر دنیا کا نقصان ہوتا تو گریبان پکڑ لیتا. یہ آ کر کے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ٹہل کر کے آتی ہے, دن بھر منہ کالا کرتی ہے, اسکوٹی پر تتلیوں کی طرح پھرتی پھرتی ہے. اور ہم اگر سوال کریں کہ مولانا صاحب, حاجی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے, حاجی صاحب کہتے ہیں برقع پہن کر میری بیٹی جاتی ہے. اور برقعے کا حال یہ ہے کہ اتنا ٹائٹ کہ 80 سال کا بڈھا بھی دیکھنے پر مجبور ہے. وہ بات کہتا ہوں تو کہنا نہیں چاہیے, قدم سوئے مرقد نظر سوئے جانا, کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. یہ حالت, یہ درگت ہم نے خود بنائی ہے, یہ کیفیت معاشرے کو جہنم کی طرف ہم نے خود دھکیلا ہے. اپنے گھر کے آنگن میں سوراخ کر کے امید لگاتے ہیں کہ کوئی اس سے جھانکنے کی کوشش نہ کرے. وہ دیوانے ہو دیوانے, جب پہلوں کو گھر سے نکالو گے ان کی عصمت دری ہوگی, عصمت لٹے گی, عصمت کی ترائی زنجیروں کو تار تار کر کے تمہاری داڑھی نوچی جائے گی, تمہیں خاک میں ملایا جائے گا, تم کچھ نہیں کر سکتے. بے بسی کا تماشا دیکھتے رہو گے. ان کو دیندار بنا دو, پھر ضلالت و گمراہی کے بغول ان پر کبھی بھی اثر انداز ہونے والے نہیں. آج حالات بڑے خراب ہیں. اس دور میں ایک اچھے شہری کی ضرورت ہے, اس دور میں ایک اچھے محب وطن کی ضرورت ہے, جو ہندوستان کو بھی ترقی پر لے جا سکے اور ہندوستان کی ترقی میں کردار بھی ادا کر سکے, اپنے ایمان کی حفاظت بھی کر سکے, ایمان کی دعوت بھی لوگوں کو دے سکے. اس دور میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. اور یاد رکھو, جن ماؤں نے اپنی عصمت کا سودا کر لیا ان کے کوکھ سے صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتے, سٹوریے سٹا لگانے والے پیدا ہوتے, نشہ کرنے والے پیدا ہوتے. انجیکشن لگا کر کے نشے کی سوئی لے کر کے انہیں نیند آتی ہے, گولیاں کھا کر کے انہیں نیند آتی ہے. ان کم بختوں کو اسلام کے نام پر کلنک ہے, جو مائیں اور بہنیں ہونٹوں پہ لالی لگا کر کے مارکیٹنگ کے لیے نکلتی ہیں, ایسا لگتا ہے اپنے شوہروں کا خون چوس چوس کر آئی ہیں. ان کے گودوں سے کبھی بھی خالد بن ولید کی توقع کرنا فضول ہے. نہیں, ایک بہترین ماں جو نکلے گی مکاتب اور مدرسے سے, ایسی ماں کے گود سے خالد بن ولید پیدا ہوتے ہیں. مسلمانوں, ضرورت اس بات کی ہے, آؤ, قوم کا ایک ایک فرد تمہیں آواز دیتا ہے, ایک ایک بچہ تمہارا راستہ دیکھتا ہے. پوری دنیا کے اندر ایک بھوکا عالم ہے. آپ جا نکلے کسی سمت, کبھی سیر گناہ, ٹوٹے پھوٹے سے مکانات نظر آئے وہاں. بھوکا عالم در و دیوار سے ہوتا ہوا آیا, دودھ مطبخ سے نکلتا ہوا آہوں کا دھواں. کہیں حسرت کی, کہیں قبر ہو ارمانوں کی, بس سمجھ لو کہ یہ بستی ہے مسلمانوں کی. آج لٹنا پٹنا ہمارا مقدر بنا ہوا ہے, تباہ ہونا ہمارا مقدر بنا ہوا ہے. اس لیے اپنی قوم کے تمام جوانوں سے, بوڑھوں سے, مردوں سے, عورتوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا ہوں, اگر ضرورت پڑے میں محمد
نہ کرو، ان کو ان کی غیبت کے لیے اپنی محفل میں جماؤ، ورنہ کل قیامت کے دن تو جواب دینا ہوگا۔ اسی دنیا میں چہرے کو اللہ بدل کر خنزیر اور سور بنا دے گا۔ اللہ والوں کی غیبت سے انسان کے سینے میں جو ایمان ہے وہ نکل جاتا ہے۔ مدارس دینیہ کی اہمیت کو سمجھو، ان کی حیثیت کو سمجھو۔ ان کی اہمیت اور ان کی حیثیت بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، جو حدیث میں نے پڑھی، بس یہ مختصر سی بات کر کے رخصت ہوتا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ حضرات سن رہے ہیں میری بات، تو توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ رات میں گھر میں تھا، کچھ کہا کچھ رہ گیا، کچھ سمجھے لوگ کچھ نہیں سمجھے، کیونکہ میری تقریر کے درمیان ہی پیر صاحب تشریف لے آئے۔ اب ہمارے پیر صاحب کے آنے کے بعد تو ہماری زبان بند، بڑوں کے سامنے بولنا گستاخی ہے، اور جہاں شمع جل رہی ہو، اب پروانوں کا رخ جو ہے کسی اور کی طرف مڑے، یہ بھی غیرت کے خلاف بات ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے وہی وآخر دعوانا کہہ دیا۔ تو کچھ قضا رہ گیا تھا، وہاں سے بھی میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ آئے ہیں، اس لیے وہ عنوان تو چھوٹ گیا۔ پھر کسی موقع پر آج تقاضا کچھ اور تھا، اس لیے میں نے بات کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ یہ چند کوڑی کے نہیں ہیں، اللہ جن کے اوپر محبت کی نظر، جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، ان کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ فرمایا، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ جو انسان نکلا ہے علم دین کو حاصل کرنے، علم دنیا نہیں کا، دنیا کو حاصل کرو بقدر ظرف، لیکن دین سے جاہل ہو کر دنیا کو حاصل کرو گے، دنیا کی ترقی تمہارے لیے قبرستان بن جائے گی۔ قدم بڑھاؤ، ترقی کرو ضرور، والے رہے رسول کے قدموں میں سر خدا کے لیے۔ پیغمبر فرماتے، میری تیری بات نہیں ہے، پیغمبر کی بات ہے۔ فرمایا، من خرج فی طلب العلم، جو علم دین کے راستے میں نکلتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ وہ اس راستے پہ چل رہا ہے، بظاہر مٹی کا راستہ ہے۔ فرمایا، فہو فی سبیل اللہ۔ صراحت ہے، ہمارے علم دین کے راستے کو سبیل اللہ سے تعبیر کی ہے۔ تم زبردستی فٹ کرنے کے چکر میں گمراہ کیوں ہو رہے ہو؟ پوچھو ان سے لے کر کے آئے کہ کہیں ایک جگہ ان کے کاموں کے لیے ایسا کہا گیا فی سبیل اللہ۔ علم دین کے حاصل کرنے والے کے لیے نبی فرماتے فہو فی سبیل اللہ۔ یہی نہیں، فرمایا سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ جنت کے راستے کو ان کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، کسی نے خواب میں دیکھا، امام صاحب اللہ نے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگے اللہ نے معاف فرما دیا۔ خواب دیکھنے والے نے کہا، حضرت آپ کو تو اللہ معافی کرتا کیونکہ آپ عالم دین تھے، آپ تو بہت بڑے فقیہ تھے۔ کہنے لگے ہاں، اللہ نے مرنے کے بعد مجھ سے پوچھا، محمد کیا چاہتے ہو؟ محمد تمہاری مرضی کیا ہے؟ میں نے کہا، اے اللہ اگر تو معاف کر دے تو تیری بڑی عنایت ہوگی، نہ لائق سر چھپانے کے، نہ قابل منہ دکھانے کے، الہی مغفرت کر دے، تیرے دربار میں آئے، اگر بخشے زہر قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اے اللہ معاف فرما دے۔ کہنے لگا، اللہ محمد اگر تیری مغفرت کرنی نہ ہوتی، علم دین کے راستے کی طرف تجھے نکالتا ہی نہیں۔ مسلمانوں، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو علم دین کے راستے پر نکل پڑے، جنت کی طرف وہ راستہ جاتا ہے۔ جو حافظ ہو گئے ان کی تو بات ہی الگ ہے، جو صرف ناظرہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں۔ فرمایا، من قرأ حرف من کتاب اللہ تعالی فلہ بہ حسنہ، ایک نیکی ملے گی، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ 10 گنا کر دیں گے قرآن کریم کی برکت سے۔ یہ تو ناظرہ خواہ ہے جو پڑھتا ہے، اور بوڑھا آدمی بوڑھا ہو گیا، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، پیر صاحب کی بات سے متاثر ہو گیا، میں کل سے قرآن پڑھوں گا، اب زبان تو اس کی ٹوٹتی نہیں ہے، لیکن کوشش کرتا ہے کہ ویسے قرآن پڑھے جیسے اترا ہے، اور حدیث میں آیا کہ اٹکتا ہے پڑھتے پڑھتے، اس کی زبان میں لکنت ہوتی، کوشش کرتا ہے۔ فرمایا، اجرہ مرتین، اس کو 2 گنا ثواب ملے گا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ناظرہ خواہ ہیں، اور جو حافظ بن جائے، فرمایا، من قرأ القرآن وحفظہ، جس نے قرآن کریم پڑھا حافظ بن گیا تو کیا ہوگا؟ کہاں جائے گا؟ ہم تو کہتے ہیں مولوی صاحب تم بیٹھے رہو، ابھی تمہیں موقع بعد میں ملے گا، اور کوئی چیئرمین آ جائے، پردھان آ جائے، منسٹر آ جائے، تو چاہے پیروں میں چپل نہ ہو بھاگتے ہوئے آئیں گے کہ کہیے جناب کیا کہنا
ہے کس طریقے سے آپ آئے ہیں, کیا مقصد ہے. عالم دین کھڑے ہیں, چند کوڑیوں کا انہیں سمجھتے ہیں. آج تم نام صحیح علم کی دولت والے حشر میں یہی سالار نظر آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اور نبی کی حدیث ہے کہ جو حافظ ہو گیا اور جس نے حلال کو حلال سمجھا, حرام کو حرام سمجھا, گناہوں سے بچتا رہا, قرآن پر عمل کرتا رہا, ادخلہ اللہ الجنہ. لاؤ دنیا کی کوئی کتاب, بتاؤ میرے سامنے دنیا میں لکھنے والے نے کیا کیا لکھا ہوگا. لیکن ارسطو کی دانائی رخصت ہو گئی, افلاطون کی حکمت کو دنیا نے فراموش کر دیا, ابو علی سینا کا فلسفہ گردش زمانہ کی نظر ہو گیا, ڈارون کی نظری ارتقاء کو بندروں نے مسترد کر دیا, مارکس و لینن کی تھیوری نے روسیوں کو کلاش اور بین الاقوامی بھکاری بنا ڈالا. اللہ کا قرآن ہے, نبی فرماتے جنتی ہے وہ انسان جس نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیا. اکیلے نہیں, اکیلے نہیں. اگر اکیلے کوئی جنت میں گیا تو کیا گیا, اگر اکیلے اسے جنت ملی تو کیا ملی. اکیلے نہیں. فرمائے وَشَفَّعُوا فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ اسْتَوْجَبَ لَهُ النَّارِ. ہاں 10 ایسے لوگ جن کے اوپر جہنم میں جانے کی مہر لگ چکی ہوگی. اللہ فیصلہ فرما چکا ہوگا, جہنمی ہیں, جہنمی ہیں. لیکن یاد رکھو مسلمانوں, اللہ کے قرآن کی تاثیر اور عظمت تو دیکھو. فرمایا پیغمبر نے جہنم کی مہر کو توڑ کر اللہ 10 لوگوں کو اس کے ساتھ جنت میں بھیجے گا اور اس کے حق میں, ان لوگوں کے حق میں اس کی شفاعت کو قبول کرے گا. یہ تو حافظ قرآن کے رشتہ داروں کی بات ہو گئی. والدین کو کیا ملے گا؟ ابو داؤد کی روایت ہے البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس. اللہ سورج سے زیادہ چمکدار تاج پہنائے گا. لوگ حیران ہوں گے, پورا میدان محشر منور ہے. لوگ کہہ رہے ہوں گے ایسا لگتا ہے یہ نبی ہیں, ایسا لگتا ہے کہ وقت کے جنید ہوں گے, وقت کے بایزید ہوں گے, وقت کے خواجہ معین الدین چشتی ہوں گے, وقت کے صابر کلیری ہوں گے. ایران ہوگا نہیں, یہ اپنے وقت کے بڑے اولیاء میں سے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں زمانے والے کہتے تھے مولوی نہ بنانا ورنہ بچہ مر جائے گا. معاشرہ کہتا تھا حافظ نہ بنانا ورنہ پیٹ پر پتھر مارے گا. اور نہیں جانتے تھے نہ جانے کتنے ڈاکٹروں کو زہر کھا کر خودکشی کرتے ہوئے ان آنکھوں نے دیکھا ہے, ان آنکھوں نے خبریں پڑھی ہیں. لیکن ایک بھی عالم دین بھوکمری کی وجہ سے اس نے خودکشی کی ہو, چیلنج ہے. کائنات میں کوئی بھائی کا لال ایک واقعہ بھی ایسا نہیں دکھا سکتا. ارشاد ہوگا یہ جن کے سروں پر دستار رکھی ہوئی ہے سورج سے زیادہ چمکدار, یہ نبی نہیں تھے, وقت کے ولی نہیں تھے. زمانہ انہیں تانے دیتا تھا, اٹھا لو مدرسوں سے اپنے بچوں کو, ڈال دو کانوینٹ میں جہاں DOT ڈاگ مینس کتا پڑھایا جاتا ہے, CAT کیٹ مینس بلی پڑھایا جاتا ہے. اور یہی نہیں, PIG پگ مینس سور, کتا بلی سور نہ صرف پڑھاتے ہیں بلکہ کتا بلی سور کی خصلت کو اپنانے کے لیے مجبور بھی کرتے ہیں. ایسے زمانے میں جب انسان دولت کا رسیہ بن کر پیچھے بھاگ رہا تھا, ان کے آنکھوں سے چمک دمک اوجر ہو گئی کہ دنیا کی یہ جانتے تھے. اے صبا جب چمن سے گزرے کہنا بلبل زار سے, سامنے ہے قضا کا دن نہ دل کو لگانا بہار سے. ایسے نازک ماحول میں ہائے دنیا جب سب لوگ یہ کرتے تھے, ایسے نازک وقت میں ان لوگوں نے زمانے سے منہ موڑ کر اپنے رشتہ داروں سے اپنا تعلق توڑ کر کے, بغاوت کر کے, معاشرے سے خاندان سے منہ موڑ کر اپنی اولادوں کو انہوں نے حافظ قرآن بنایا ہے. لے جاؤ فرشتے, انہیں جنت کے اندر داخل کر لو. حدیث ہے اکرموا حملۃ القرآن, تم قرآن کے حاملین کی عزت کرو. حاملین سے مراد وہی لوگ ہیں سب پڑھتے پڑھاتے ہیں, قرآن کی تعظیم کرتے ہیں اور جو اس کا تقاضا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. فرمایا اکرموا حملۃ القرآن, قرآن کریم کے حاملین کی عزت کرو. یہی نہیں مسلمانوں, ایک حدیث میں نے پڑھی ہے, اس حدیث میں اللہ کے حبیب فرماتے اگر کوئی انسان حافظوں کی دعوت کر دے, میری مراد نہیں
کہ آپ سبھی آ کر کے مجھ سے کہیں کہ مولانا صاحب آپ کی دعوت ہے. ہم دعوت اور کھانے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی انعام بھی دیتا ہے نا تقریر کے درمیان تو ڈسٹرب ہوتا ہے، تو شرم آتی ہے. مضمون کا تعلق جو ہے ایک دوسرے سے ٹوٹ جاتا ہے، اوپر سے مضمون کا ورود ہی بند ہو جاتا ہے. ہم لوگ تو فاقہ کش لوگ ہیں، دین پر عمل کرنے والے اس گئے گزرے دور میں جذبہ رکھتے ہیں کہ علماء دیوبند کے جوتیوں کے صدقے حق کا پیغام اس وقت تک جب تک جسم سے روح کا تعلق ہے سناتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اسی پیغام کے ساتھ ہمارا خاتمہ بھی ہوگا انشاءاللہ. میرے بھائیوں میں کہہ رہا تھا، اللہ کے حبیب فرماتے حدیث ہے کوئی حفاظ کی دعوت کر دے، علماء کی دعوت کر دے، وہ تو کہہ دیتا ہے کہ بھئی کھلا دیا بات ختم ہو گئی، مولانا صاحب آئے تھے برکت حاصل ہو گئی. نہیں، فرمایا کہ اگر کوئی حافظ تمہارے گھر میں کھانا کھاتا ہے، اس کے پیٹ میں اناج کے جتنے دانے گئے ہیں، اناج کے دانوں کی تعداد کے اعتبار سے تمہارے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی. معمولی بات ہے. لاؤ دنیا کی کوئی کتاب، ارے کتابیں تو بہت ساری ہیں، ان کتابوں کی بات میں نہیں کرتا جو اللہ نے اتاری تھی لیکن لوگوں نے ملاوٹ کر دی، چاہے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یا صحف ابراہیم و موسیٰ جس میں ذکر ہے ابراہیم کے صحیفے کا، اور بھی کوئی کتاب ہو. کائنات میں کسی کے پڑھنے پر کوئی وعدہ نہیں، کوئی ثواب نہیں. یہی کتاب آخر الکتب ہے اور خاتم الکتب ہے. اسی سے اپنے تعلق کو قائم کرو، انشاءاللہ مرو گے ایمان پر خاتمہ ہوگا. یاد رکھو، ایک حدیث سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت الاستاذ تشریف فرمائیں، قبر کے اندر جب مومن کو رکھا جاتا ہے، مرنا ہے نا آپ سب کو، جنت میں بھی جانا ہوگا. مولانا تقی صاحب نے لکھا ہے کہ اب تو انسانوں کے دل و دماغ پر ایسا پردہ پڑا ہوا ہے کہ اگر فرشتے مرنے کے بعد پوچھیں کہ بھیا کہاں جانا ہے تمہیں، جنت میں کہ جہنم میں، تو کہے گا جہاں 4 پیسے کا فائدہ ہو وہیں لے کر چلو. 4 پیسے کے فائدے کے لیے جہنم میں جانے کو تیار ہے. تو دور ایسا ہے. حدیث سنائے دیتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ایک بندہ، حدیث میں سنت میں سونے کی سنتیں جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آدمی کے سونے سے پہلے شریعت اس کی طرف متوجہ ہو کر کہتی ہے کہ سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ پڑھ کے سویا کرو. کیا ملے گا؟ کہتے ایک انسان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، وہ اپنی بعض بدعمالیوں کی بنیاد پر سزا کا مستحق ہے. قبر کے اندر رکھا گیا، فرشتہ عذاب کا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسے سزا دوں گا کیونکہ گنہگار ہے، سیاہکار ہے. اچانک سورت جو سورہ ملک پڑھ کر سوتا تھا، یہ سورت بھی قبر کے اندر آتی ہے، فرشتے سے کہتی ہے کہ نہیں تو اسے سزا نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ جب تک اس کو پڑھ نہیں لیتا تھا، میری تلاوت کر نہیں لیتا تھا، اس وقت تک اسے نیند نہیں آتی. فرشتہ کہہ رہا نہیں، اللہ کا حکم ہو چکا، میں سزا ضرور دوں گا. سورت اللہ کے پاس جا کر کہتی ہے ربا اگر میں تیرے کلام کی صورت ہوں تو اس آدمی کے حق میں میری شفاعت کو قبول کر لے، اور اگر میں تیرے کلام کی صورت نہیں ہوں، اے خدا بندے قدوس مجھے اپنے کلام سے کھرچ کھرچ کر مٹا دے. اللہ کہتا ہے جا، تو میرے قرآن کی صورت ہے، خرج من ذات اللہ تبارک و تعالی، جو اللہ کی ذات سے براہ راست نکلا کلام ہے. اللہ کہتا ہے جا، میں نے اس گنہگار کے حق میں تیری شفاعت کو قبول کر لیا. عذاب کے فرشتے سے کہہ دے اب قطعاً اس بندے مومن کو تو سزا نہیں دے سکتا. جس کلام کے صورت کا ایک صورت کا عالم ہے، اس پورے قرآن کا عالم کیا ہوگا. اس لیے مسلمانوں تم بھول بھلیوں میں دنیا کے نہ جاؤ، قامت ٹوئیاں نہ مارو. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت حبیبی. کتاب اللہ سنت رسول تمہارے نجات کے لیے کافی ہے، تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہے. دنیا کے لوگوں کے سامنے کاسے کٹائی لے کر نہ جاؤ. اللہ کے حبیب کی تہذیب آخری تہذیب ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے. اسی پر چل کر کے آدمی کو جنت ملے گی. اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، ہم یہود و نصارہ کی طرف نہ دیکھیں، اپنے پیغمبر کی طرف دیکھیں اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے آپ کے نقش قدم پر چلیں. یہ نہیں کہ انہوں نے جو کہہ دیا ہم نے اسے مان لیا، حالانکہ سنت ہے وہ، لیکن سمجھ میں اس وقت تک نہیں آتی جب تک فلم میں کوئی ناچنے والا ایکٹر وہ کام کر نہ لے. حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی انسان مانگ نکالے، ماں
تو سیدھی نکالے، کسی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ بہت دنوں تک جب تیرے نام فلم آئی نا، تیرے نام، تو اس وقت جوانوں کو دیکھا بڑی مستی سے مانگ نکال نکال کر کے اس طریقے سے ڈھونڈ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے جنت ان کے باپ کی ہے، مرتے وقت الاٹ کر دی جائے گی۔ حالانکہ یہی چیز نبی کی سنت تھی، نبی کا طریقہ تھا، نبی کی سنت کو سمجھ کر اپنایا ہوتا، سینے میں نورانیت آتی، ہدایت آتی، قبر کا مسئلہ حل ہوتا۔ اتنے بے خیر خناس ہیں یہ، انہیں نبی کی سنتیں اپناتے ہوئے بھی غیروں کا طریقہ اس میں نظر آتا ہے۔ کان میں سوراخ کرا کر کے کوئی ایکٹر آ گیا تو اب سارے کے سارے کان میں سوراخ کرا کر کے گھوم رہے، یہ چیز نہیں۔ میرے بھائیوں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، اٹھا نشیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔